اور مسجد عشق میں عرفاں کی نمازیں ہو نصیب، مسجد عشق میں عرفاں کی نمازیں ہو نصیب، روح سجدہ کرے ہو دل کا مصلی اللہ۔ انسان آج یہاں جو بھی اعمال کر رہا ہے یہی سوچ کے تو کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ یہ چند روزہ زندگی جو ہمارے جسم میں یہ سانسیں دوڑ رہی ہے، یہ بھی اللہ کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ انسان اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے، کوئی اپنی دولت پہ ناز کرتا ہے، کوئی حکومت پہ ناز کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت اور ہمت پہ ناز کرتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے سارے ناز ایک طرف ہے۔ اگر ناز کرنا ہے تو ناز یہ کرو کہ نہ توبہ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتباع پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ناز ہونا چاہیے۔ مگر یہ ناز کیسے کیا جائے، اس کے لیے میں نے جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو۔ یہ ایمان والا ہم کسے سمجھتے ہیں؟ آج ایمان والا کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی ایمان والا جو ایمان کی ڈیفینیشن آج کے دور میں ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ صرف اتنی ہے کہ کسی کا پیسہ پڑا ہے اٹھا کے دے دیا، لوگ کہیں گے ایمان والا، ایماندار ہے، اس کو کہا جائے گا۔ لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ ایمان زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں تن من دھن جو قربان کر دے وہی مومن، وہی ایمان والا ہے۔ سرکار عالم فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اور جس نے نبی کو اپنی جان کہا، آج دنیا سے محبت نہیں کرے گا، وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا۔ جو رسول اللہ پر اپنا تن من دھن قربان کر رہا ہے، اسے اور کسی سے انسیت نہیں بلکہ رسول پاک سے محبت ہے۔ آج انسان رو رہا ہے، حالت سے بے حالت ہے، کوئی اشکباری کر رہا ہے، کوئی اپنے زخموں کا مداوا ڈھونڈ رہا ہے۔ ان سے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ کہا کسی سے محبت کی تھی، اس نے ٹھکرا دیا، اس نے دھوکہ دے دیا۔ ہم تو ایسے سے محبت کیوں کر رہے ہو جو دھوکہ دے دے؟ محبت کرنا ہے تو اس سے محبت کرو جو خالی دنیا تک نہیں بلکہ قبر کی تاریک کوٹھی میں بھی تمہارا ساتھ نبھائے، میدان حشر میں بھی تمہارا ساتھ نبھائے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور یہ عمل تب ہوگا، دعویٰ تو سب کر رہے ہیں ایمان والے، یا کتنے لوگ ایمان والے؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ کتنے ایمان والے؟ یہ سب ایمان والے ہیں، یہ سب ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے ہیں تو رسول کا جو فرمان ہے اس پہ عمل کیوں نہیں؟ محبت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اگر محبوب کہہ دے رات بھر جاڑے کی رات میں تمہیں کھڑے ہو کے گزارنا ہے تو وفادار وہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاڑے میں کھڑا رہ کے گزار دے، وہ ہوتا ہے سچا عاشق۔ اگر محبوب کہہ دے کہ دن بھر تمہیں دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا رہے، مگر اسے وہاں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اگر وفاداری کا دم بھر رہا ہے تو یقیناً اسے یہ کرنا پڑے گا، اور اگر جو یہ نہ کرے تو سمجھ لینا کہ دعویٰ تو ہے مگر اس کی دلیل نہیں ہے۔ کیا بات، وہ سچا وفادار نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب تشریف لائے؟ جب ہر طرف ظلم کی آندیاں ہیں، خون کا بدلہ خون سے لیا جا رہا ہے۔ یہ جلسہ وہی ہے نا، آمد مصطفیٰ کا جلسہ لیٹ ہو گیا، نبی کی آمد کا جلسہ ہے، لیٹ ہو گیا، لہذا یہ اپنے آپ قدرتی طور پر میری زبان میں آمد مصطفیٰ آ گئی، گویا میلاد النبی بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
हर तरफ जुल्म और सितम का, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं लोग। इधर तवज्जो लगाया। अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब भेजा? जब खून का बदला खून से लिया जाता था, शराब आम थी, लोग जुए में अपने बड़ी बड़ी दौलतें हार जाया करते थे, हरामो हलाल का तमीज ना था, माँ बाप की इज्जत और हुर्मत का ख्याल ना था, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। ऐसे आलम में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमाने में इख्तिलाफ फैला दिया, जमाने में इख्तिलाफ फैला दिया था। जो शराब नोशी करते थे उन्होंने शराब के घड़े तोड़ दिए, जो माँ बाप के नाफरमान थे वो फरमाबरदार बन गए, जो बेनमाजी थे नमाज आई नहीं थी, नबी तशरीफ लाए, नबी का ऐलान हुआ अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी का फरमान दीवानों ने अपने जो है फौरन उसे तस्लीम किया, सारे काम छोड़ के अल्लाह के हबीब की आंखों को ठंडक पहुंचाने पहुंच गए। जो नमाज न जानते थे उन्हें अल्लाह से मुलाकात का एक रास्ता दिखा दिया। लोग समझते इस नमाज को बहुत नॉर्मल आसान, अम्मा ये वो दौलत है तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत पर इतना बड़ा करम किया, ऐसा एहसान किया कि मेराज हुआ करती थी तो नबियों को मेराज हुआ करती थी, हर नबी को मेराज नहीं, उसके लिए भी मखसूस अंबिया और मुरसलीन है जिसे मेराज कराई गई, मगर नबी का सदका है, हमारे आका का सदका है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके उम्मतियों के लिए भी मेराज रखी कि तुम सर झुकाओगे अल्लाह तुम्हें मेराज फरमा देगा। वो है मेराज। आज आप नहीं पढ़ रहे मगर जानते हो लंदन में, फ्रांस में, जर्मन में गैर मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, फलासफर नियत बांधे खड़े हुए हैं, गैर मुस्लिम है, ईमान वाले नहीं है, कलमा गो नहीं है, मगर नियत बांधे खड़े, कभी रुकू में जा रहे हैं, कभी सजदे में जा रहे हैं। उनसे सवाल किया कि जरा ये तो बताओ कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नमाज हमारे लिए है, हम इबादत समझ के पढ़ा करते हैं, तुमने नमाज क्यों शुरू कर दी? तुम तो कलमा पढ़ने वाले नहीं हो, तुम तो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो, फिर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? ये इबादत क्यों कर रहे हो? तो जवाब दिया गया कि हम इबादत की गरज से नहीं कर रहे हैं, हमने तहकीक की है, हमने रिसर्च की है, तो दुनिया के अंदर नमाज से बेहतर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं। गैर लोग एक्सरसाइज की गरज से नमाज पढ़ रहे हैं और जिन पे फर्ज है वो भागे भागे फिर रहे। हाँ बस इतना करा लो कि चादर चढ़ाने के लिए सुन्नी आगे, झूम झूम कर सलाम पढ़ने के लिए सुन्नी आगे है। अब यहाँ ये ना कहना कि मौलाना सलाम पे बोल रहा हो क्या वहाबी हो गए? हम तो वो जानते हैं कि सलाम का रिश्ता क्या है। हम जो सलाम पढ़ते हैं ना, ये हर किसी को तौफीक नसीब भी नहीं होती। अहले सुन्नत के नजदीक फजर के बाद भी सलाम, जोहर के बाद भी सलाम, असर मगरिब इशा पर भी सलाम, जुमा आ जाए जुमे में भी सलाम, ईदैन में भी पढ़े सलाम। दूसरी पार्टी 2 दर्जन वाली, नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं, क्यों अपना नाम अपनी ज़बान खराब। 2 दर्जन इन्हें सलाम से कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ाओ जितनी कहो पढ़ेंगे, रोजे जितने कहो रखेंगे, हज पे हज करेंगे, ज़कात पे ज़कात देंगे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में तौहीन आमेज़ जुमले भी इस्तेमाल करते हैं।
انہیں سلام سے کوئی مطلب نہیں. اور ہم اچھا سلام کے بارے میں بھی ایک بات بتایا، سلام کیا کسے جاتا ہے؟ یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ مولانا سفیان صاحب. یہ ادھر سے آ رہے ہیں، وہاں سے مولانا اسلم صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہماری بات کو بہت غور سے سنیے گا، بہت اچھی طرح. یہاں سے مولانا سفیان صاحب آ رہے ہیں، وہاں سے مولانا اسلم. انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا کیا کہا؟ یہ بھی بڑی بیماری ہو گئی صاحب. یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں. اول تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بڑے ہیں ہم سلام نہیں کریں گے، چھوٹا ہے وہ سلام کرے. ہم امیر ہیں ہم نہیں کریں گے، غریب کو چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے. یہ کہاں لکھا بھائی؟ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، باپ ہو یا بیٹا، جسے مل جائے موقع وہ چاہے کہ سلام پہلے پیش کرے. یہ حکم ہے. اچھا دوسری بات، ہم یہاں سے چلے، سامنے دیکھا حضرت کھڑے، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا مقصود صاحب. حالانکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے، میں خالی سمجھانے کو بتا رہا ہوں. ہم نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا السلام علیکم، انہوں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا، نہیں وہ برا مان جائے. ہم نے کہا السلام علیکم، سامنے والے نے کہا. ایسے لوگوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. یار تم 50 گرام کی زبان نہیں ہلا پر اور 5 کلو کا سر ہلا، اور سلام کا جواب بھی نہیں. سلام کیا. آج افسوس ہوتا ہے، اپنے کردار کو سجاؤ، اپنے اندر تقوی پرہیزگاری کی دولت لاؤ. آپ یہ سلام کا حکم ہے کہ سلام کو عام کرو، نچھاور کرو. اپنے بھائیوں کو سلام کرو. بغل میں بیٹھا ہو تو مسلمان ہے، ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، بغل میں بیٹھا ہے، کوئی پہچان ہی نہیں، ہم کیا سلام کرو؟ ہے کوئی پہچان؟ نہ تمہارے چہرے میں داڑھی، نہ تمہارا لباس اسلامی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے. سلام کیا کیسے جائے؟ اس لیے اپنے کردار کو اسلامی طور طریقے کے مطابق تیار کرو. جب آپ کہیں سے نکلو تو بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں، دنیا خود سمجھ جائے کہ مصطفیٰ کے دیوانے جا رہے ہیں، رسول پاک کے چاہنے والے جا رہے ہیں. ایسا اپنا کردار بناؤ. بہرحال سلام کی بات، انہوں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے ان فوراً جواب دیا. اب یہاں سے ہٹے، تھوڑی دیر کے بعد یہ دیوار کی آڑ لگ گئی. مولانا اسلم صاحب کی نظر پھر ان پہ پڑی، انہوں نے کہا السلام، انہوں نے کہا وعلیکم. تھوڑی دیر کے بعد اور آگے گئے، وہاں بھی سلام کیا، بار بار سلام، بار بار سلام. سمجھ میں کیا آیا؟ ان دونوں کی بنتی ہے، ان دونوں کی آپس میں بنتی ہے. اب کس کو لیا جائے؟ کس کو لیا جائے؟ میرا مزاج یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے آپ کو پوری بات کو سمجھاؤں. پھر انہی کو لے لیجیے، مولانا اسلم صاحب کو ہی لے لیجیے. اب وہی مولانا اسلم صاحب وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، یہاں سے ہم آ رہے ہیں. انہوں نے ہم کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے گھمایا، انہوں نے گھمایا. نہ سلام نہ کلام. اب بولو، بتانے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ان دونوں کی چلتی ہے، ان دونوں کی چلتی ہے. اور جو سلام کر رہا ہے ان دونوں کی بنتی ہے. اب سمجھ میں آ گیا، جو نبی پہ بار بار سلام بھیجے اس کی رسول سے بنتی ہے، اور جو سلام نہ بھیجے اس کی رسول سے چلتی ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم دور ہیں. الحمدللہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہے، رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، اگر وہ عمل ہمارے اندر آ جائے گا انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. سلام کے لیے منع نہیں ہے، سلام سنی پڑتا ہے، فاتحہ سنی دے رہا ہے، درگاہوں میں سنی جا رہا ہے، عرس سنی منا رہا ہے، غوث اعظم کی 11ویں سنی کر رہا ہے. یہ سب تمہارے لیے اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک فرائض اسلام کو تم چھوڑتے رہو گے. اور اگر نمازی بن کے کرو گے
माशाअल्लाह, वाह। तो एक ये काम है कि नबी से मोहब्बत करते हुए और पाबंदी नमाज के साथ जब ये हम नवाफिल अदा करेंगे, नफली काम करेंगे, वो कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नमाज की बात आई, ये तो मैंने आपको फ्रांस, लंदन, जर्मन की बात बताई। अब आओ साइंसी नुक्ते नजर से इसी नमाज को समझो। जब नमाजी मस्जिद से निकलता है, आप चेहरा देखते हैं तो बेसाख्ता जबान से निकलता है कि क्या चेहरे में नूर है। कहते हो कि नहीं, अपना चेहरा देखो, नमाजी का चेहरा देखो। मस्जिद से नमाजी बाहर आए, आप जैसे ही चेहरा देखोगे कहोगे वाह क्या चेहरा चमक रहा है, चेहरे में क्या धमक है। साइंस कहती है कि जब बंदा सुबह सोकर उठता है, जब तक लेटा रहता है तब तक उसके बदन में खून गर्दिश करता है, खून दौड़ता रहता है बड़ी रफ्तार के साथ। और जब वो सुबह उठता है, खड़ा होता है, अब दिन भर घूम रहा है, टहल रहा है, फिर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, तो जब बंदा खड़ा होता है तब उसका खून बड़ी तेजी के साथ नाक तक आता है, कमर तक आता है। आप लोग के समझ में आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल बोल नहीं रहे हो। ऐसी तकरीर में लोग बोलते नहीं, हमें मालूम बड़ी सख्त तकलीफ। हाँ, बड़ी तेजी के साथ बदन में खून आता है कमर तक, और उसके बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, मध्यम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि गर्दन तक आती है। और जब ये यहाँ आती है आपके सर में, दिमाग में चलती है, बड़ी पतली सी धार चलती है, वो भी धीरे धीरे ठहर ठहर कर। ये साइंस कह रहे हैं। और जैसे ही बंदा दिन में नमाज के लिए खड़ा और रुकू में गया, सारा खून आ गया गर्दन में, और जब पहुंचा सजदे में पूरा खून दिमाग में दौड़ने लगा। जब दिमाग में खून दौड़ा, सोचने की सलाहियत बढ़ गई, समझने की सलाहियत बढ़ गई, जो बातें याद न थी याद आने लगी, ख्यालात हमारे तरक्की करने लगे। अगर कुछ मंगाया गया वो याद आ गया, कोई चीज भूल गए वो याद आ गया। तभी कहा गया है अगर तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए और खो जाए, नफले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारा दिमाग तेज काम करने लगेगा, तुम्हें याद आएगा, आ जाएगा कि तुमने वो चीज कहाँ पे रखी। ये है नमाज के फायदे। जब 313 थे, अब तो बहुत है, जब मुसलमान 313 थे मगर रसूल अल्लाह के फरमान पे अमल करने वाले थे, नमाजों के पाबंद थे, रुकू और सुजूद के आदी थे, तो दिमाग ऐसा तेज काम करता था कि 313 ने सारे जमाने में हुकूमत करके दिखा था। आज इतनी बड़ी तादाद में है, फिर भी रुस्वा हो रहे, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि हमने रसूल अल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया है। याद रखो, ये 4 दिन की आरजी जिंदगी है जिसे तुम अपना समझ के बैठे। कितने दिन चलेगी साथ? तुम्हें दौलत पे नाज है, दौलत छोड़ना पड़ेगा। अपने मकान पे नाज है, तुम्हें हवेली छोड़ना पड़ेगा। अपने रिश्तों पे नाज है, वो रिश्ते छोड़ना पड़ेंगे। आज इंसान जो कर रहा है दौलत के लिए कर रहा है, दौलत आ जाए। इंसान जो कर रहा है अपने नाम की खातिर कर रहा है, मेरा नाम रोशन हो जाए, इसीलिए सब कर रहा है। ये हमारे नाजिम साहब बैठे हैं, ये अच्छी निजामत क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम हो जाए। मैं तकरीर अच्छी क्यों कर रहा हूँ? मेरा नाम हो जाए। कल को जब मैं चला जाऊंगा लोग कहेंगे क्या तकरीर की? मत कहो, मुझे जरूरत नहीं है। नाथ पढ़ रहा है, उसके अंदर भी जज्बा है कि नाम हो जाए। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसके अंदर जज्बा है मेरा नाम हो जाए। हर तरफ शोहरत हो जाए कि फला डॉक्टर बड़ा अच्छा है। फिलहाल काम कर रहा है, उसके दिल में जज्बा है कि नाम हो जाए। एक इमाम अच्छी इमामत कर रहा है, उसके दिल में यह है कि मेरा अच्छा नाम हो जाए। आप तिजारत कर रहे हैं, दिल में ये ख्याल है कि हमारा नाम हो जाओ।
ہو جائے. کون سا نام؟ وہ نام جو مرتے ہی ساتھ سب سے پہلے مٹ جائے گا. سب سے پہلے نام مٹتا ہے جس نام کے لیے آدمی مرتا ہے. روح بدن سے نکلی، بیٹا بھی پاس میں ہے، بیوی بھی پاس میں ہے، بچے بھی پاس میں ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابا کو اٹھا لاؤ. لوگ کہیں گے جنازہ اٹھا. گیا نا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو کفن پہناؤ، لوگ کہیں گے میت کو کفن پہناؤ. کوئی یہ نہ کہے گا کہ عبد الرحمن کو قبر میں لٹاؤ، یہی کہا جائے گا میت کو قبر میں لاؤ. سب سے پہلے نام مٹے. اس نام کے لیے مرنا ہے تو نبی کی محبت مرو، مصطفیٰ کے نام پہ مرو. اب جس نے مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان دی ہے وہ ایسے روشن ہوئے ہیں کہ آج دیکھ لو زمانے میں ان کا چرچا ہو رہا ہے. زمانے میں آج بھی ان کا نام روشن ہے. وہ نبی جو ایسا ہمدرد ہو، وہ نبی جو ایسا مونس و غمگسار ہو کہ جو امت کی خاطر راتوں کو تنہائیوں میں رویا ہو. آج ہم اس کے نام کا خالی نعرہ تو لگاتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں پہنچاتے؟ نبی کے فرمان پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ نبی جس نے اسی گناہگار امت کی خاطر کربلائے معلیٰ میں اپنا خونوال اٹھا دیا ہو، اس نبی کے فرمان میں تم نے کیا عمل کیا؟ اس کی سنت کو تم نے کہاں سے زندہ کیا ہے؟ تقاضائے محبت تو یہ ہے کہ اس نبی کی خاطر اپنے ارمانوں کو ایک طرف رکھو، مصطفیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزارو. آج ہمارے چہروں سے داڑھیاں غائب ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے تھے جن کے چہرے میں صرف داڑھی کا ایک بال ہے. کتنے بال تھے؟ لوگوں کو داڑھی رکھنے میں کیا گریز ہے؟ اس پہ بھی سنو. سائنس کی تحقیق ہے. آپ تو اپنا کام کر کے نکل جاؤ گے، کٹواتے رہو، چھلواتے رہو، آپ نکل جاؤ گے، مگر آپ کی نسلوں کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. یہ سائنس ہے. جن کے چہروں میں داڑھی ہوتی ہے نا، اللہ اس شخص کی قوت مردانگی میں اضافہ کرتا. اور جو داڑھیاں کٹاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ قوت مردانگی ظاہر تو ہوتی ہے. سائنس کہہ رہی ہے آنے والے وقت میں 2-3 نسلوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسی شخص کی نسل میں ایسا بچہ پیدا ہو کہ جس کے اندر مردانگی رہے گی، یعنی نسل وہی سے ختم ہو سکتی ہے. یہ تک کہ کہا داڑھی ہے کیا؟ بس اس کو ایک بات بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے تھے، ان کے چہرے میں ایک ہی داڑھی کا بال تھا. اب جس کے ایک بال ہوگا وہ کیا کرے گا؟ بھائی ہے تو ہے. اس پہ ان کی شان باقاعدہ اس میں تیل لگا دیا. ایک بال میں سوچئے ذرا، ایک بال میں تیل لگاتے تھے، گنگا کرتے تھے. آقا دیکھتے تو مسکراتے. ایک بار، 2 بار، 3 بار جب دیکھا تو وہ صحابی کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ اچھا نہ لگتا ہو اس لیے مسکرا دیتے. گھر گئے جا کے کاٹ، ایک ہی تو تھا، کاٹ دیا. اب جب نبی کی محفل میں آیا، اے مسلمانوں غور سے سنو، جب نبی کی محفل میں آئے آقا نے ایک نظر دیکھا، اس کے بعد چہرہ مصطفیٰ نے چہرہ گھما لیا. وہ صحابی تھے، مزاج شناس رسول تھے، نبی کے مزاج کو سمجھ لیا، سوچ لیا کہ اگر اس پیغمبر نے، اللہ کے محبوب نے ہم سے نظریں پھیر لی تو نہ ہماری دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. قدم تھام لیے کہا یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہماری جان قربان. سرکار نظریں نہ پھیریے. کس لیے نظریں پھیری ہیں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تمہاری وہ داڑھی کا ایک بال کہاں گیا؟ عرض کرنے لگے آقا آپ مسکراتے تھے، میں نے سمجھا
सरकार थे लगा। जरा सोचो मुसलमानों, कब्र में न भाई जाएगा, न बहन जाएगी, न बेटा जाएगा। वो माँ जो हर दर्द सह लेती है, अपने बच्चे को हर मुश्किलात से बचाती है, वो माँ भी साथ न जाएगी। तुम्हारी शरीके हयात भी साथ न जाएगी, तुम्हारा बाप भी साथ में नहीं जाएगा।